اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اور خاص طور پر جو تکوینی نظام ہے، اس تکوینی نظام کو انسان اپنی عقل سے اگر سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا، اور اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کا علم، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے اندر جو بھی نالج ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ محدود ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کی نظر ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے۔ انسان اگر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھے گا، ٹھیک ہے، کسی انسان کی بہت اچھی نگاہ ہے تو اور دور تک دیکھ لے گا، اور دوربین کا آپ نے استعمال کر لیا تو اور دور تک دیکھ لیا۔ بہت سی باریک چیزیں مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں تو آدمی اور بھی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کلیئر انداز میں، مگر بہرحال اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، وہاں جا کر انسان کی نظر، انسان کے دیکھنے کی جو حد ہے وہ ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا جو علم ہے وہ علم بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے طاقت دیا ہے، قدرت دیا ہے، تو اس طاقت اور قدرت کی بھی ایک لمٹ ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا۔ فرق اس طرح سے کہ ایک آدمی ہے وہ 2-4 روٹی کھاتا ہے، عام طور پر عام انسان کی غذا وہی ہے، 3-4 روٹی، 2 روٹی میں ہر آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا، ہمارے یہاں 2 دن پہلے ہمارے یہاں ایک مسجد بن رہی ہے، اس مسجد کی تعمیر میں ایک مزدور تھا، تو پتہ چلا کہ وہ مزدور جو ہے 100 روٹی آسانی کے ساتھ ناشتے میں کھا جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اس سے ملاقات ہوئی، لیکن بہرحال 100 روٹی بھی ایک لمٹ ہوئی نا، ایک لمٹ ہی ہے وہ بھی، 100 بھی۔ اب اسی سے کہا جا چل 500 روٹی کھا، تو 500 روٹی تو نہیں کھا سکتا نا وہ بھی۔ تو غذا میں فرق ہے، انسان کے علم میں بھی فرق ہے۔ ایک انسان ہے اس کو کچھ علم ہے، دوسرا انسان اس سے بڑا علم رکھتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان سے زیادہ علم رکھنے والا دوسرا ہو، اس سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی تیسرا ہو، اس سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا کوئی اور مل جائے۔ لیکن کتنا بھی بڑا دنیا کا کوئی عالم ہو، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا فلسفی ہو، تھنکر ہو اور مفکر ہو، کتنا بھی بڑا دانشور انسان ہو، اس کے عقل کی، اس کے علم کی ایک حد ہے جہاں پہ جا کر وہ رک جاتی ہے۔ تو انسان کی عقل کی ایک حد ہے، انسان کے علم کی ایک حد ہے، اس کے طاقت کی ایک حد ہے۔ اب ویٹ اٹھانے کی طاقت، دنیا میں آج کل اس کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کمپٹیشن ہوتے ہیں کہ ایک انسان کتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے۔ بلکہ ابھی جو نئی ٹیکنالوجی آئی اس کا ایک کمپیریزن ہو رہا تھا ایک پروگرام میں، کہ ایک انسان کتنے باریک انداز میں ایک آرے سے، اور یا ایک جو ہے تلوار نما ایک چیز سے، آلے سے، وہ کتنی نفاست سے، کتنی باریکی سے پیڑ کو کاٹ سکتا ہے، کبھی برابر، کبھی ترچھے انداز میں۔ پھر اس کے مقابلے میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی اس پروگرام کے اندر کہ دنیا جو روبوٹ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، تو ایک روبوٹ انسان سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتا ہے۔ بھئی وہ آدمی بہت مشہور شخص ہے، وہ اس نے جو ہے اس پہ مقابلہ کیا کہ میں روبوٹ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے روبوٹ بھی پھر اسی انداز میں بنانا شروع کیا کہ کتنی باریک اور نفاست سے پیڑ کو ہم کاٹ سکتے ہیں۔ روبوٹ اس سے بہتر انداز میں کاٹ لے رہا ہے۔
اس سے پھر اس انسان نے چیلنج کیا کہ نہیں میں اس سے اچھے انداز سے کاٹ سکتا ہوں. بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ وہ انسان ہار گیا، وہ روبوٹ جیت گیا. لیکن وہ تو ایک مثال ہم نے پیش کیا، لیکن مطلب یہ کہ انسان کی عقل کی اور انسان کی سوچ کی، فکر کی ایک حد ہے. اس روبوٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. انسان نے جتنا بنایا اتنا ہی وہ کام کر سکتا ہے. اس کے اندر جتنا پاور دیا گیا، جتنا اس کے اندر سینس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ان تمام چیزوں کی ایک لمٹ ہے جہاں پہ جا کر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. کائنات میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اور سمندر کی تہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. یہ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی دیا ہے، سوچنے کی حیثیت، علم کی حد، نظر کی ایک طاقت، سننے کی ایک قوت اور بولنے کی ایک طاقت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی ایک لمٹ ہے. اور ان سب میں جو سب سے پاورفل چیز ہے وہ انسان کا دماغ ہے، عقل ہے. عقل ہی کی بنیاد پر انسان دنیا کے دوسرے تمام مخلوقات میں اس کی اہمیت ہے. انسان کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ جو ہے سنتا ہے یا وہ سونگھتا ہے. مچھر ہم سے کئی گنا زیادہ سونگھتے ہیں. ایک مچھر کی جو لمٹ ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر سے ایک مچھر سونگھنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ انسان کی جو ہے بو کو پہچاننے کی اس کو اندر اللہ تعالیٰ نے قوت دی. ایک مچھر جس کو ہم ایک انگلی سے مسل کر پھینک دیتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر سونگھنے کی طاقت ہے کہ ہم ناک پہ لے جا کے تب جا کے سونگھتے ہیں کہ کھانا ابھی کا ہے یا صبح کا ہے کہ کل کا باسی ہے کہ گوشت ابھی کے تازہ ہے یا پرانا ہے، تو کون سا کمال ہے بھائی؟ تو مچھر کو ہم سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انسان کی تمام چیزوں کی ایک لمٹ ہے، وہاں جا کر انسان اپنی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کہا ہے کہ علام الغیوب، عام کا جو لفظ ہے وہ ٹیمپریچر بہت ہائی ٹیمپریچر ہے. اس کے اندر ایک ہوتا عالم، ایک علام. علام کا مطلب یہ کہ جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. علام الغیوب، غیوب یعنی جو چیزیں ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، اور ہماری نگاہوں سے اتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ اس کی بھی کوئی حد نہیں. ہم دیکھتے کیا ہیں، جانتے کیا ہیں. ہماری جو جانکاری کی جو لمٹ ہے، علم کی جو حد ہے، دیکھنے کی جو حد ہے، سمجھنے کی جو طاقت ہے، یہ سب بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کی جو سمجھنے کی، سوچنے کی، فکر کی جو طاقت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو جتنی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں وہ غیب ہے، جتنی چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے ہیں وہ غیب ہے، جتنی چیزوں کو ہم نہیں سوچ سکتے ہیں وہ غیب ہے. یہ سب چیزیں غیب ہیں، اور ان غیب کی چیزوں کو جاننے کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تقدیر بھی اسی طرح سے ہے. تقدیر ایک غیبی چیز ہے، اور تقدیر پر ایک مسلمان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کو تقدیر پر ایمان لانا ہے. اور ایمان یعنی ہمارے فیتھ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تقدیر. مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو. کہنے کو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، مسلمانوں جیسا لباس بھی پہنے، وہ مرد ہے داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، عورتیں ہیں نقاب میں رہتی، سب کچھ اسلامی وضاقتہ ہے. لیکن اگر ایمان کا کوئی حصہ کہ نہیں، ارے ہمیں معلوم ہے، ارے ہم جانتے ہیں، ارے ہمیں مت سمجھاؤ، ارے ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے بھائی. ہم جسے کہتے ہیں سب کچھ پتہ ہے نا، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے. ہم بہت کچھ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے.
کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم، ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ آج کل تو اس کی بہت سی مثالیں، انسان چلتا پھرتا بیٹھے بٹھائے دعوت میں آئے کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ٹیبل ہی پہ پتہ چلا کہ لڑک گیا۔ تو یہ تو منٹوں میں ہوتا ہے، سیکنڈوں اور منٹوں میں کوئی جانتا ہے انسان کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم تو مطلب ایک اگر اللہ کی ذات کے آگے ہم اپنے آپ کو تولیں تو ہماری حیثیت ایک مکھی اور ایک مچھر اور ایک چیونٹی کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ بہت سی چیزوں میں چیونٹی کی حص انسان سے زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے، پڑھا ہے آپ نے سلیبس کی کتابوں میں کہ ایک بارش کا اندازہ چیونٹی کتنی تیزی سے لگا لیتی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے بہت عظیم ترین بادشاہ تھے اور جا رہے تھے اپنی پوری فوج لاؤ لشکر کو لے کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مطلب ایک علم وہ دیا تھا جو عام انسانوں کو نہیں ملتا۔ اور بھائی نبی جو بھی ہوتا ہے نا دنیا میں، تو نبی کوئی عام انسان کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں تھوڑا سا جو کنفیوژن ہو گیا نا کہ نبی نور تھے کہ بشر تھے، وہ کنفیوژن اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ نبی کا علم واقعی عام انسان سے اونچا ہوتا ہے۔ تو اب اسی کو ڈیفائن نہ کر کے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ انسان ہی نہیں تھے۔ ارے انسان تو تھے ہی، انسان ہی تھے نبی، لیکن انسان میں وہ سب سے افضل انسان تھے۔ ان کا علم ہر حال میں دنیا کے اپنے زمانے کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم تھا۔ حالانکہ وہ علم اللہ ہی کی طرف سے ان کا دیا گیا، وہ علم عطائی ہے۔ عطائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جو اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے، وہ علم دنیا کے اور انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ غیب کی بہت سی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نبی کو دے دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا اور جو دوسرے لوگوں میں بہت معمولی سا فرق ہے، وہ فرق جان جائے تو کوئی بڑا اختلاف ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو سب کچھ پتہ ہے، تو سب کچھ پتہ ہے تو خدا کو سب کچھ پتہ ہے، تو نبی کو بھی سب کچھ پتہ ہے، تو پھر کیا رہ گیا بھائی؟ پھر خدا میں نبی میں کیا فرق رہ گیا؟ نبی کو ضرور پتہ ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، عام انسانوں کو نہیں پتہ ہوتی، وہ علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اور دے دیا تھا کہ وہ دنیا کے تمام چرند و پرند کی زبان کو سمجھتے تھے، ان کی ساری لینگویج کو جانتے تھے۔ تو چیونٹی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر گزر رہا تھا۔ تو چیونٹیوں کے سردار نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ارے بھائی سلیمان آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، جلدی جلدی اپنے سوراخ میں جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان تم کو کچل لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی وہ آواز اور اس کی زبان کا علم تھا، انہوں نے سمجھ لیا، اور سمجھ کر فوراً انہوں نے اپنی لشکر کو سمجھایا اور پھر اللہ کی تعریف کی، کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنے علم سے نوازا کہ میں ایک چیونٹی کی زبان کو بھی اس وقت سمجھ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے کہ دیکھیے ہمارے اس انداز کو چیونٹی بھی سمجھ رہی ہے، اور اس نے بھی فوراً اپنے حواریوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اس نے کہہ دیا کہ بھائی جلدی جلدی سوراخ میں پہنچ جاؤ، کہیں سلیمان کا جو لشکر آ رہا ہے کہ ہم کو کچل کے ختم نہ کرے۔ میں صرف اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو علم ہے وہ علم اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہم جانتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے بھائی، اللہ کے علم کے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ تقدیر بھی اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا مقدر لکھ دیا ہے۔ ایک بچہ دنیا میں ابھی قدم نہیں رکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ یا بچی،
اور اس کا مقدر اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں جائے گا تو سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ دنیا میں اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا، اس کے ساتھ دنیا میں کون کون سے انسیڈنٹ پیش آنے والے ہیں، کیسے اس کے ساتھ واقعات پیش آنے والے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے لیے لکھ رکھا ہے، اور اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں نہیں دیا۔ اور اس لیے نہیں دیا اللہ نے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ یہ بتائیے، اگر کسی انسان کو اپنے مقدر کا علم ہو جائے، اسے یہ پتہ ہو جائے کہ میری موت 5 سال کے بعد آنے والی ہے، 10 سال کے بعد آنے والی ہے، جبکہ سب کو آنی ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ 5 سال کے بعد زندہ رہیں گے، 10 سال کے بعد زندہ رہیں گے۔ اللہ کے علم میں تو یہ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے یہ علم اپنے بندوں سے چھپا رکھا ہے، تو انسان دنیا کے اندر جتنی زندگی گزارتا ہے وہ زندگی کم از کم خوشحالی کے ساتھ اور اچھی طبیعت کے ساتھ گزارتا ہے، ورنہ انسان کا مقدر اگر انسان کو بتا دیا جائے تو انسان تو اس کی زندگی 2 بار ہو جائے، اس کا تو جینا مشکل ہو جائے، وہ ایک پل بھی سکون کے ساتھ نہ جی سکے، ایک پل بھی اطمینان کے ساتھ نہ جی سکے۔ جو چیزیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں نا، یہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کا کرم ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو بھی اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی بنیاد پر ہم سے چھپا لیا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی بھی اور تقدیر بری بھی، دونوں اللہ کی طرف سے۔ زندگی میں اگر اچھے حالات پیش آئیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، برے حالات پیش آئیں وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ چیز کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی، ہمارے ہی ساتھ کیوں ہونا تھا، فلاں کے ساتھ کیوں نہیں آیا، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ چیز کیوں پیش آ گئی، کیوں پیش آئی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے سوال کا حق ہمیں نہیں ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اس علم کو تکوینی علم کہتے ہیں، ہمارے ہاں شریعت کے علم میں تکوینی علم کہتے ہیں۔ تکوینی علم کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں، واقعہ آپ نے شاید سنا ہو کسی جگہ پہ، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت خضر حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے نا قرآن کریم کے اندر 16ویں پارے میں، کہ حضرت خضر علیہ السلام 15ویں 16ویں پارے میں سورہ کہف کا وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے علم سیکھو۔ تو حضرت خضر نے کیا کیا، ایک گاؤں میں گئے اور ایک بچے کو کیا کیا تھا، انہوں نے اٹھا کے پٹک دیا اور وہ بچہ مر گیا۔ اور بھی دو انسیڈنٹ اور بھی پیش آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چونک گئے، نبی تھے، یہ کیا کر دیا آپ نے، ایک بچہ، معصوم بچہ، بے گناہ، کوئی اس سے خطا نہیں ہوئی، آپ نے اس کو اٹھایا اور پٹک کے ختم کر دیا، مار دیا۔ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ ہے، بہت باریک اور بہت نفیس اور بہت لمبی بحث ہے، میں بہت اس کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو بعد میں بہت دونوں میں پھر آپس میں جو ہے بحث بھی ہوئی، اور پھر اس بحث کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں، آپ نے جو نئی چیزیں میرے ساتھ دیکھیں اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک بچے کو اٹھایا، اس کو مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ مارنا، یہ قتل کرنا بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، نہیں، حضرت خضر علیہ السلام یہ کوئی عام نبی نہیں تھے،
حضرت موسیٰ تو نبی تھے، شریعت ان کو دی گئی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دوسرا علم دیا گیا تھا، جس علم کو ہمارے یہاں تکوینی علم کہتے ہیں. یہ تکوینی علم کیا ہوتا ہے؟ تکوینی علم کہلاتا ہے اللہ کا وہ علم جس کی مصلحت صرف اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہمارے سامنے وہ جو واقعہ قرآن کریم کے اندر، اس سے ہم کو تھوڑا سا ہنٹ اس سے مل جاتا ہے کہ تکوینی علم کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو سمجھایا کہ ہم نے اس بچے کو اس لیے مارا تھا کہ اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، بہت صالح تھے، بہت پرہیزگار تھے. وہ بچہ خدا کے علم میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، تکوینی علم کے نظام میں، مقدر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد اس کی محبت کے نتیجے میں ماں باپ اس بچے کی محبت کے نتیجے میں کفر تک پہنچ جائے گا. اور جب وہ نیک ماں باپ کفر تک پہنچ جائیں گے تو یہ ان نیک ماں باپ کے لیے بہت بری چیز ہوگی، اور وہ ان کے لیے جہنم کا سبب بنے گی. اللہ کے تکوینی نظام میں پھر یہ حکم دیا گیا کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ یہ بچہ بڑا ہو، نہ اس کے والدین اس کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہوں، اور نہ ہی وہ کفر کے انجام تک پہنچیں. اور پھر اس بچے کے نتیجے میں ان کے والدین کو ایک اور نیک اور صالح بیٹا عطا کر دیا جائے، پھر ان کے والدین کو اس بچے کے بدلے میں ایک اور بیٹا مل جائے جو نیک بھی بنے اور صالح بھی بنے، اور جو اپنے والدین کے لیے سرخروئی کا اور ان کی آنکھ کے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. آپ کوئی فلسفہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو اس واقعے کے پیچھے؟ آپ اس کو کسی دلیل سے، کسی ترک سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اور یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے بھائی. قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ایک آیت کو ہم انکار نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے پاس قرآن وہ کلام اور وہ کتاب دی گئی ہے کہ جو آج تک محفوظ ہے، اور جس کے ایک بھی آیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ قرآن کریم کے سورہ کہف کا واقعہ ہے. اگر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا کے درمیان جو ٹاک ہوئی اور دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا اور بات چیت ہوئی، اس پورے واقعے کو کبھی ہم پڑھیں تو گھنٹوں اور کئی مجلسیں اس پہ ختم ہو جائیں گی کہ اس کے راز کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے. کیا راز تھا اس کے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اس کے پیچھے کون کون سے کسی باریکیاں تھیں، اور اس سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا کیا سبق لینا چاہیے. رسول کے لیے عزت، ایمان والوں کے لیے، یعنی عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں ملتی ہے. یہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی فریب نہیں ہو سکتا کہ ہماری آنکھیں اور ہمارا دل اور دماغ یہ سمجھ لے کہ لوگوں کی عزت دینے سے ہمیں عزت ملتی ہے، اور لوگ اگر اپنی نگاہوں میں گرا دیں تو ہم گر جائیں گے. لوگوں کی عزت دینے سے نہ ہمیں عزت ملتی ہے، نہ لوگوں کے ذلیل کرنے سے ہماری کوئی رسوائی ہوتی ہے. ایسا دیکھیں گے تو دنیا میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، ہوتا ہے نا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ حق پہ رہتے ہیں، لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. دنیا میں سچ بولنے والوں کے تو دشمن زیادہ ہیں، حق پرست آدمی کے دشمن زیادہ ملیں گے آپ کو، اور جو ادھر میں بھی ہاں کرے ادھر بھی ہاں کرے اور سب کو خوش رکھے اور منہ پر میٹھی میٹھی باتیں کرے، اس کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں فیور میں. یہ تو دنیا کی ایک حقیقت ہے، سچائی ہے. لیکن سچ بولنے والے کہ کبھی کبھی اس کا خاص دوست تو اس کا جو ہے مخالف ہو جاتا ہے. سچ تو سچائی تو ایک حقیقت ہے، سچ بولنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے. سچائی انسان کی زندگی ہے، سچائی میں انسان کے لیے نجات ہے. پھر سچ بولنے سے دشمن لوگ کیوں بن جاتے ہیں بھائی، لوگ مخالف کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی حمایت سے یا لوگوں کی مخالفت سے ہمیں اپنے آپ کو نہیں تولنا چاہیے. ہمارا معیار وہ ہے ہی نہیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. لوگ جو سمجھتے ہیں وہ خود سمجھے. ہم نے لوگوں کی سمجھ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے.
کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، محلے والے کیا سمجھیں، پٹیدار کیا سمجھیں، اور دائیں بائیں کیا. لوگ سمجھیں اپنے گھر میں رکھیں اپنی سمجھ، اپنے دماغ میں رکھیں اپنی سمجھ. ہم لوگوں کی سمجھ سے کیوں پریشان ہیں بھائی؟ ہمیں اللہ نے اپنی سمجھ دیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنا دماغ دیا ہے، اپنی ذہن دیا، اپنا عقل دیا. ہم لوگوں کی سمجھ کے محتاج ہیں، لوگوں کی عزت کے محتاج ہیں کہ لوگ اگر عزت دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی. جائے خاک میں جائے ایسی عزت، نہیں چاہیے ایسی عزت. ہمیں وہ عزت چاہیے جو حق کے ساتھ ملے گی. اس لیے دماغ میں یہ بات لانا بھی فطور ہے، اور کچھ بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بیس لیس چیزیں ہیں یہ سب، کوئی اس کی بنیاد نہیں، کوئی عزت جاتی ہوتی نہیں ہے. کسی کے کہہ دینے سے، لوگوں کی سوچنے اور لوگوں کے معیار سے نہ کسی کی عزت آتی ہے نہ کسی کی عزت جاتی ہے. تیسری اور آخری بات میں بتا دوں، قرآن کریم کی آیت ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. سورہ الم نشرح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور اس سینٹنس کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا. ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بات بولیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سیم سینٹنس کو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. پھر کہا بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ اس کو کوئی بات ریپیٹ کر کے بتائی جائے تو زیادہ اس کے دماغ میں بات بیٹھے گی. بس اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اشارے میں بھی کوئی بات کہہ دے تو وہ پتھر کی لکیر ہے. اللہ نے اشارے میں نہیں کہا، صراحت کے ساتھ کہا، وضاحت کے ساتھ کہا، بہت ڈیفائن کر کے یہ بات اللہ نے کہی کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی. یعنی اگر انسان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے بعد آسانی کا دروازہ کھلنے والا ہے. صحابہ کا اور بزرگوں کا مزاج یہ تھا کہ جب خوشحالی آتی تھی نا تو ڈرتے تھے. ڈر اس بات کا ہوتا تھا کہ کہیں اب کوئی بری خبر نہ آ جائے، کہیں اب کوئی بری بات نہ پیش آ جائے، کہیں کوئی بری چیز نہ ہو جائے. لیکن تنگی جب آتی تھی تو وہ خوش رہتے تھے کہ بھئی اب جو کچھ ہوگا نا وہ اچھا ہی ہوگا. کوئی بری چیز پیش آ گئی تو اب اطمینان رکھنا چاہیے کہ اب تو اچھا ہی ہونے والا ہے. جب سب کچھ زیادہ اچھا رہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو حال آپ نے رکھا ہے اے اللہ اس حال سے بری حالت پہ مت لے جائیے. حدیث کے اندر دعا بھی اس کی ہے کہ اللہ آپ نے جو حال دیا ہے اے اللہ اس سے بری حالت پر مت لے جائیے. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جب آدمی ایک لائف اسٹائل ایک بنا لیتا ہے، ایک اسٹیٹس پہ آدمی آ جاتا ہے تو اس سے نیچے گرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آگے بڑھنا تو آسان ہے، نیچے آنا اور پیچھے آنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے. بہرحال تو تکلیف کے بعد آسانی ہے. اگر تکلیف آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو آسانی سے بدل دیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اور اللہ سے امید بہتر رکھنی چاہیے، تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کے تکوینی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اس کے انجام کو اللہ بہتر جانتے ہیں.